بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادر محترم ڈاکٹر سید عزیز الرحمن صاحب، حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب، محترم علی طارق صاحب اور علماء کرام و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی اہم موضوع پر آپ نے اس مذاکرے کا اہتمام کیا۔ اللہ کرے اس میں سے ہم کوئی بہتر چیزیں پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ نظام مدارس، روایت اور معاصرت کا اطلاقی جائزہ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو چیزیں میرے ذہن میں آئیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے آپ کو اختلاف بھی ہو۔ مذاکرے کا مطلب یہی ہے کہ ہم تبادلہ خیالات کریں اور اپنے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مدارس دینیہ جس ماحول میں قائم کیے گئے تھے، اس سے بظاہر بنیادی مقصد دینی علوم کا تحفظ اور دعوت دین کا تسلسل معلوم ہوتا ہے۔ انگریز کے ملک پر قبضہ کرنے کے بعد مدارس کے لیے وقف جائیدادیں تقریباً ضبط کر لی گئی تھیں اور سرکاری سرپرستی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ لہٰذا عام مسلمانوں کی مدد سے ہر حال میں یہ دونوں مقاصد پورے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں نہ تو عمارت میسر آنے کا انتظار کیا گیا، نہ طلبہ کے داخلوں کے باقاعدہ اعلان کیے گئے، نہ ہی اساتذہ کے تقرر کا اہتمام کیا گیا۔ اس وقت کے علماء نے جو طے کیا اس پر جہاں ہے جیسا ہے کے تحت عمل شروع ہو گیا۔ کسی نے درخت کے نیچے ایک استاذ ایک شاگرد کے ساتھ کام شروع کیا، کسی نے اپنے گھر سے ہی اس کی ابتدا کر لی اور جس کو جو میسر آیا اس مقصد کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کھانے وغیرہ کی ضروریات کے لیے گھر گھر جا کر مانگنے سے بھی اجتناب نہیں کیا گیا۔ للہیت اس قدر تھی کہ فاقے، مجبوریاں اور بیماریاں بھی اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنے۔ نصاب ایسا اختیار کیا گیا کہ جس میں اس وقت کے جدید علوم بھی شامل رکھے گئے اور مسلم روایت کے قدیم علوم بھی شامل کیے گئے۔ اس نصاب کی تعلیم مکمل کر کے سرکاری ملازمت حاصل کرنا نہ تو مقصد تھا اور نہ ہی اس کے کوئی خاص امکانات موجود تھے۔ ان مدارس کے ساتھ ساتھ جوں جوں وقت گزرتا گیا، علی گڑھ کی تحریک 1753 سے تقریباً شروع ہوئی اور ندوہ کی تحریک 1894 میں تقریباً موجود ہوئی۔ اس طرح کے نظام ہائے تعلیم بھی وجود میں آئے۔ ان کے فضلاء کو ریاستی نظم و نسق میں زیادہ حصہ ملا۔ مدارس دینیہ تحفظ علوم دینیہ اور دعوت اللہ کا کام نہایت خوش اسلوبی اور خلوص کے ساتھ سر انجام دیتے رہے، یہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کے لیے اقامت شعائر دینیہ اور مسائل دینیہ میں رہنمائی کا کام بھی بخوبی نبھایا۔ یہ کام مدارس اب تک کر رہے ہیں۔ پاکستان بنا تو 27 نومبر 1947 کو اس وقت کے دارالحکومت کراچی میں قائد اعظم کی سرپرستی میں آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس مسلسل 6 دن تک یعنی 1 دسمبر 1947 تک جاری رہی اور اس میں پاکستان کے نظام تعلیم کے بارے میں اہم فیصلے کیے گئے۔ ان میں کچھ فیصلے تو فنی تعلیم اور خواتین کی تعلیم کے بارے میں تھے، مگر ایک اصولی اور مشترکہ فیصلہ یہ تھا کہ پورا نظام تعلیم ایسا بنایا جائے گا کہ اس کی اصل روح نظریہ پاکستان سے پھوٹتی ہو اور اس کی بنیادیں اسلام سے بنتی ہوں۔ اس کام کو آسان کرنے کے لیے ایک ادارہ تحقیقات اسلامی اور ایک پاکستان اکیڈمی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ اصولی فیصلہ کرنے کے بعد اسی کانفرنس میں یہ بھی طے پایا کہ مدارس دینیہ کو اسی نظام کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس سے کچھ ہی عرصہ بعد مارچ 1948 میں پاکستان کے پہلے نظریاتی ادارہ اسلامی تعمیر نو
یعنی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا مجلہ عرفات شائع ہوا تو اس میں پاکستان میں ایک مرکزی دارالعلوم کا قیام کے عنوان سے ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر موجودہ زمانے تک نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کی ضروری تفصیلات بیان کی گئیں اور اس مقصد کو جاری رکھنے کے لیے ایک مرکزی دارالعلوم کے قیام کی تجویز دی گئی۔ اگر یہ نظام قائم ہو جاتا اور علوم دینیہ دیگر علوم کے ساتھ ساتھ کما حقہ اس نظام کا حصہ بن جاتے تو پاکستان واقعتاً اب ایک اسلامی ریاست بن چکا ہوتا، مگر وجوہات کچھ بھی ہوں، وسائل کی کمی ہو، رجال کار کی کمی ہو، ارادے کی کمزوری ہو، سیاسی حالات ہوں، نوزائیدہ ملک کی دفتر شاہی یا افسر شاہی ہو، تجزیہ جو بھی کر لیا جائے مگر نتیجہ ایک ہی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکا۔ قومی اسمبلی کے مباحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً علماء کی طرف سے ریاستی بجٹ میں مدارس کا حصہ رکھنے کی بات بھی ہوتی رہی اور حکومتوں کی طرف سے مدارس کو رقوم دینے کا ذکر بھی چلتا رہا، مگر نظام تعلیم کا سلسلہ مربوط نہ ہو سکا، نہ ہی ملا اور مسٹر کی تفریق ختم ہو سکی۔ ملک میں ندوہ اور علی گڑھ کے نمائندہ تعلیمی ادارے نہ ہونے کے برابر تھے، البتہ دیوبند، سہارنپور اور بریلی یا شیعہ مکتب فکر کے مرکز لکھنؤ کے مدارس خاصی تعداد میں موجود تھے، مگر ان سب مدارس کا نظام روایتی تھا، معاصر نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی یا روایتی اور عصری کی تفریق بڑھتی چلی گئی اور ہمارے دونوں نظام ہائے تعلیم ایک طرف ملا اور ایک طرف مسٹر پیدا کرنے لگے۔ ان کے آپس میں ملنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ کچھ مدارس پر معاشرت کا تجربہ کیا گیا تو وہ بری طرح ناکام ہوا، نہ وہ مدرسے رہے نہ ان کے وہ نصاب رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مدارس دینیہ میں ایک طرف یہ تاثر پختہ ہوتا چلا گیا کہ یہ حکومتیں انگریزی نظام تعلیم کی وارث ہیں، اور دوسری طرف نظام ریاست میں جو حصہ تحریک پاکستان سے لے کر علماء و مشائخ نے دستور بننے تک ڈالا تھا، نظام کو جاری رکھنے میں وہ حصہ بھی تقریباً ختم ہو گیا۔ سلسلے چلتے چلتے اس وقت تک ہمارے مدارس دینیہ کے پاس خواہ اس کا مسلک کوئی بھی ہو، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، داخلوں کے باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں، مقررہ معیار پر پورا اترنے والے طلبہ ہی صرف داخلہ حاصل کر سکتے ہیں، اساتذہ کی تھوڑی یا بہت ماہانہ تنخواہیں مقرر ہیں، حسب توفیق سہولیات مہیا کرنے کا اہتمام یا کم از کم اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اکثر معتمم صاحبان کا معیار زندگی بہت بلند ہے، صدقات، زکوٰۃ، عطیات سب ایک بینک میں ہوتے ہیں اور مختلف مصارف کا مسئلہ کتاب الحیل سے حل ہو جاتا ہے۔ مدارس کے باقاعدہ وفاق قائم ہیں، زمانے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ ان کی ڈگریوں کی اہمیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ ایسے میں بہت سے فضلائے مدارس دینیہ کو مختلف شعبہ زندگی میں اچھے مناصب حاصل کرنے کا موقع بھی مل چکا ہے۔ ان میں محکمہ تعلیم زیادہ سرفراز ہے۔ حلال فوڈز، اسلامک بینکنگ، مضاربہ، مشارکہ اور دسیوں کاروبار ایسے ہیں جو مدارس دینیہ کی اسناد کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ ان کی کامیابی یا ناکامی، نیک نامی یا بدنامی ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ فی زمانہ حالات خلط ملط ہو چکے ہیں۔ مدارس اپنی روایت، اپنی سادگی، دعوت اللہ اور حتیٰ کہ روزمرہ کے مسائل میں رہنمائی کا منصب بھی تقریباً کھو چکے ہیں، یا زیادہ بہتر یوں کہا جائے کہ یہ رہنمائی کافی حد تک غیر متعلق ہو چکی ہے۔ معاشرے میں بسنے والے لوگ ایک ہی ہیں، مگر قانون انہیں اور طرح سے مخاطب کرتا اور ان پر احکامات کا اطلاق کرتا ہے، اور مدرسے کی تعلیم ان کو اس کے بالکل الٹ مخاطب کرتی اور ان پر احکامات کا اطلاق کرتی ہے۔ مدرسے کا نظام کافی حد تک جدید ہو چکا ہے،
مگر نصاب اور اس کا طریقہ تعلیم قرون وسطیٰ کی زبان بولتا ہے۔ صرف اور نحو کو لے لیا جائے تو ضرب زید امرن سے باہر جانا سلف کی بے ادبی شمار ہوتا ہے، اور زید، عمر، بکر کے علاوہ کسی کا نام لینا تو حد سے پار ہونے کے مترادف ہے۔ علم بلاغت، معانی، بدیع وغیرہ آسمان کی بلندیوں پر ہیں، اور جس زبان کی تحسین و تزیین انہوں نے سر انجام دینا تھی وہ زبان کہیں گلیوں اور محلوں میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ سائنسی علوم ویسے ہی تقوی کے خلاف شمار ہوتے ہیں، جبکہ منطق و فلسفہ روزمرہ کے محاورے سے مطابقت ہی نہیں رکھتے۔ فقہی احکام میں گھوڑوں اور خچروں کے تذکرے اور اطلاقی مثالیں ابھی تک نصاب کا حصہ ہیں۔ اسی طرح غلاموں اور لونڈیوں کے احکام، ذمی اور مسلم کی بحث، جزیہ کے ابواب، یہ سب کچھ اپنے تقدس کے ساتھ اب تک ہمارے نصاب کا مرکزی مضمون ہے۔ عبادات کو دیکھیں تو اسباب اور وسائل کی تبدیلی نے بہت سے نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ زکوٰۃ کو دیکھیں تو اس میں تو نئے اموال بھی جنم لے چکے ہیں۔ وکیلوں کا مشورہ، مصنف کا تصور اور خیال، ای میل کی تجارت، اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز مالیات کے معاصر موضوع ہیں، مگر ہمارے نصاب میں ان کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ الامامہ و سیاسہ کے ابواب مطلقاً بدل چکے ہیں۔ ان معروضات کو مثال بنا کر باقی پہلوؤں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان مدارس کے فضلاء کرام اول تو ریاستی نظام سے بالکل الگ تھلگ اپنے ممبر و محراب، مکتب و مدرسہ، جلسہ و جلوس، دھرنا اور مارچ وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں، اور ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ جہاد کا علم بلند کیے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ مگر چونکہ ان تمام چیزوں کا مضمون دور حاضر کی ضروریات اور نظام سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے، اس لیے یہ سب چیزیں یا تو سدا بصحرا ثابت ہوتی ہیں، یا پھر زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ ریاستی اداروں کو مجبوراً علماء کے مسائل اور ان کے میدان ہائے تقدس کے مطابق ان کی درجہ بندی کے لیے دینی پریشر بلڈنگ یا پریشر ریلیزنگ کے لیے انہیں استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس سکہ رائج الوقت یہی کچھ ہے۔ اب تھوڑی سی بات مسئلے کے حل کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ ریاست کی طرف سے یہ کاوشیں کہ یکساں نصاب تعلیم کے ذریعے مدارس دینیہ بھی مین سٹریم میں آ جائیں اور سسٹم کا حصہ بن جائیں، بظاہر قابل عمل نظر نہیں آتی، جس میں ایک مشکل تو مالیات کی ہے کہ شاید نظام بدلنے سے چندے کی وہ مقدار حاصل نہ ہو جو دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے عنوان سے حاصل ہوتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جو نظم و نسق چل رہا ہے اور پاکستان جس طرح قرضوں کے بوجھ تلے دب رہا ہے، اس میں یہ بھی عین ممکن ہے کہ چندے کا سلسلہ بالکل ہی ختم ہو جائے اور قابل تعزیر جرم قرار پائے۔ وقف بل کی روشنی میں اگر مدارس کے تمام ذرائع اور وسائل حکومتی تحویل میں آ جاتے ہیں تو حکومتی خزانے میں اتنے وسائل نہیں کہ مدارس کے روزمرہ اخراجات پورے کر سکیں، اس لیے یہ سلسلہ شاید شروع ہی نہ ہو سکے، اور اگر شروع ہو بھی جائے تو چلنا محال نظر آتا ہے۔ دوسری مشکل یہ ہوگی کہ نصاب کا دینی حصہ نہ تو مضمون کے لحاظ سے دینی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا، نہ ہی اس کی تدریس اچھے طریقے سے ہو سکے گی، اور اس وقت مدارس میں کم از کم جو روایتی نصوص، متن اور شرح وغیرہ سمجھنے کی حد تک علم موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسری اہم اور سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ اگر دینی مدارس بھی گریجویٹ پیدا کرنا شروع کر دیں گے جس طرح عصری تعلیمی ادارے کر رہے ہیں تو یہ ملکی معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اس وقت تو مدارس کے فضلاء عذاب ثواب اور جنت جہنم کے فلسفے پر جیسا تیسا گزارا کر رہے ہیں، اور ان کے عوام بھی اپنے اپنے مسلک کو جنت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ان کی مالی مدد کر رہے ہیں،
اور ان کو بڑے احترام کا مقام بھی دیتے ہیں، لیکن مدارس کو مین سٹریم میں لانے سے یہ جن ایسا بے قابو ہو جائے گا کہ بے روزگاری کا ایک بہت بڑا طوفان آ جائے گا، اور پورا ملک بھی اگر گروی رکھ کر قرضے لیے گئے تو آبادی کا کھانا پینا بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ مسائل کا حل یکدم نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ان کے حل کے لیے کچھ تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مدارس فوری طور پر دعوت اللہ اور نجی دینی مسائل میں رہنمائی کا نظام عصر حاضر کے عرف کے مطابق بنائیں، ورنہ امام شامی کا یہ فتویٰ کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل سب کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ فوری طور پر امام شاطبی کے مقاصد شریعت کے ایک مقصد کو لیتے ہوئے مدارس کے طلباء اور فضلاء کو جدید نظاموں اور اصطلاحات سے واقف کرانا بہت ضروری ہے۔ فضلائے مدارس کی اصطلاحات اور عام آدمی کی زبان میں بالکل ربط نہیں ہے۔ اس کے لیے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ادارے شریعہ اکیڈمی اور دعویٰ اکیڈمی کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مختصر مدت کے کورسز جن میں پاکستان کا نظام عدل، مفتی صاحبان کے لیے جدید اسالیب دعوت، خطباء اور واعظین کے لیے پاکستان کے احکام معیشت و تجارت، اسلامی معیشت کا شوق رکھنے والے مفتی صاحبان کے لیے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے دیگر بہت سے کورسز مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ ہر کورس کے لیے فی الحال 2 ہفتوں کا وقت کافی ہے۔ ہر شہر کے بڑے بڑے دینی مدارس اس کے لیے جگہ اور ممکنہ سہولیات مہیا کریں، اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اس میں سرپرستی کا کردار ادا کرے۔ ہر کورس میں پاکستان کے تمام مکاتب کے طلباء و فضلاء ہوں جو ایک ہی مدرسے میں جمع ہو کر یہ کورس کریں۔ کسی کورس کا مرکز دیوبندی مدرسہ ہو، کسی کا بریلوی مدرسہ اور کسی کا اہل حدیث مدرسہ۔ نمبر 2، مدارس کے پورے نصاب کی اصطلاحات کو ایک الگ فہرست کی شکل دے کر اس کی اردو یا اردو میں مستعمل دیگر زبانوں کی اصطلاحات اس کے مترادف کے طور پر مرتب کر دی جائیں۔ فی الحال مختلف مضامین کی اصطلاحات کا کام مختلف مدارس کے طلباء و فضلاء کے ذمے لگایا جائے اور انہیں جلد از جلد مرتب کر کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے، اور بعد میں اس کو طباعت کے مراحل سے گزارا جائے۔ نمبر 3، فقہ سے متعلق اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ مفتی صاحبان کو ایسے قوانین پر مشتمل کورسز کرائے جائیں جو اس وقت نافذ العمل ہیں، اور بار کونسلز کے ساتھ رابطہ کر کے ان مضامین میں تخصص رکھنے والے وکلاء اور مفتی صاحبان کی مقامی مشاورتی کمیٹیاں بنائی جائیں، جس کا مقصد یہ ہو کہ قانون اور فقہی احکام دونوں کے اختلاف کی صورت میں عام آدمی کو نکاح اور طلاق کے نئے طریقے اور مناہج و اسالیب سکھائے جائیں، جس پر تطبیق کی قدیم اصطلاح صادق آ سکے۔ یہی کام تجارت، محاصل اور مالی لین دین کے قوانین کے لیے بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات، جس کے سلسلے میں 100 سے زائد مطبوعات شائع ہو چکی ہیں اور ویب سائٹ پر اس کا سرچ انجن بھی موجود ہے اور PDF میں اس کی فائلیں بھی مل جاتی ہیں، ان کا مطالعہ کرنے سے یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً اسی نہج کا کام ہے۔ نمبر 4، نصاب اور نظام تعلیم کی مشکل سے نکلنے کے لیے چونکہ ثواب، توکل دنیاوی لحاظ سے علماء ہی کا تخصص بنتا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر پہلی قومی تعلیمی کانفرنس 1947 اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت اور معاصرت کو یکجا کر کے نصابی کتب بھی تیار کروائی جائیں اور عام آگہی کے لیے مختصر کتابچے طبع کرائے جائیں۔ جب یہ ٹرینڈ بن جائے گا تو اس کو نصاب کا حصہ بنانے اور اس پر تحقیق کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ نمبر 5، فی الحال دور جدید کے اسلامی مصنفین کی کتابیں یا ابواب
وفاق ہائے مدارس کی نصابی کمیٹیوں کے ذریعے قدیم کتب و ابواب کی جگہ مقرر کر دی جائے۔ وہبہ زحیلی وغیرہ کی کتابیں فقہ میں اور اسی طریقے سے النحو الواضح وغیرہ اور اس سے ملتی جلتی کتابیں صرف و نحو میں شامل کی جا سکتی ہیں، یا کم از کم ایسا ہو کہ نصاب میں ان پر مشتمل جزوی تبدیلی لائی جائے۔ اس سلسلے میں مصر، شام اور دیگر عرب ممالک کے نصاب ہائے تعلیم سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری نہیں کہ خلوص اور للہیت پر کمپرومائز کریں، بلکہ اسی ماحول میں یہ نصاب پڑھائیں جس میں قدیم نصاب پڑھایا جاتا تھا۔ اساتذہ نمازوں کی پابندی کریں اور کرائیں، مطالعہ اور تکرار کا وہی نظام ہو جو پہلے سے چل رہا ہے۔ فنون میں ضرب زید امرن سے نکل کر جدید عربی عبارات، سیاسی، سماجی اور معاشرتی اصطلاحات پر مشتمل مثالوں کے ذریعے یہ فنون پڑھائے جائیں۔ علوم میں جدید فقہی اصطلاحات کا احاطہ کرنے کے لیے مدارس کو رجال کار کا سخت مسئلہ پیش آئے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے لیے یا تو ہمت کر کے ریاستی معاہدات کی روشنی میں سعودی عرب، مصر وغیرہ سے حسب ضرورت اساتذہ مبعوثین منگوا لیے جائیں، یا پھر مختلف اداروں میں پہلے سے موجود عرب اور دیگر اساتذہ کی خدمات لے کر شعبان اور رمضان میں تدریب المعلمین کے کورسز کرائے جائیں۔ مدارس دینیہ کے فضلاء اس قدر پختگی اور صلاحیت والے ہیں کہ انہیں 2 ماہ کے عرصے تک جو پڑھا دیا جائے اسے مزید ترقی دینے میں ان کی اپنی صلاحیتیں ان کی معاون اور مددگار ہوں گی۔ نمبر 6، طویل مدت کے لیے نصاب کو اس نہج پر لانا ضروری ہے کہ جو لوگ دعوت دین اور افتاء و ارشاد کے میدان میں کام کرنا چاہیں وہ اصول شریعت کے ساتھ فروع جدیدہ اور عرف حاضر سے اچھی طرح واقف ہوں، اور جو لوگ موجودہ ریاستی نظام تعلیم کے ذریعے تخصصات میں جانا چاہیں ان کے لیے راستے کھلے ہوں۔ بنگلہ دیش کا نظام مدارس یہ کام شروع کرنے کے لیے بہت عمدہ لائحہ عمل مہیا کرتا ہے، اس سے استفادہ کر لیا جائے۔ اس میں ضروریات کے مطابق تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، مدارس دینیہ کے نصاب میں اگر ہو سکے تو کسب معاش کے کچھ فنون کا ابتدائی تعارف بھی شامل کر دیا جائے جو ملازمت سے ہٹ کر اپنا کام کرنے میں مددگار ہو۔ جیسے قدیم نصاب میں طب بہت اہتمام سے پڑھائی جاتی تھی۔ موضوع کے مطابق یہ چیزیں جو ذہن میں آئیں وہ عرض کر دیں۔ آپ کے سوالات، آپ کے تبادلہ خیالات ان کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اختلاف کرنا، سوال کرنا، دلائل دینا یہ آپ کا حق ہے۔ مقصد ہم سب کا یہ ہے کہ ہم اس دینی نظام تعلیم کو اس انداز سے مرتب کریں اور اس کی تعمیر نو کر لیں کہ یہ جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہو جائے اور ہماری دعوتی اور ارشاد کی ضروریات کو پورا کرے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔